بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ افق اسی غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ ہودج اس پالکی کو کہتے ہیں، اس خیمے کو کہتے ہیں جو اونٹ پر لگا ہوتا ہے۔ سفر کی حالت میں عورت کو اس میں چھپایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لانے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پردہ نشین تو تھیں، صاحب فراش ہو گئیں اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔
گو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نعلین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی، کیا کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر جہاں تم سے بہتر ہیں، دو بدرجہ تہاں تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں۔ مدارک التنزیل مصری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 اور 35۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا کہ احلک ولا نعلم الا خیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجا ہے، کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احمی سمعی و بصری واللہ ما علمت الا خیرا، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ بخاری شریف باب حدیث الافق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 596۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا جو میری مدد کرے گا، جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میرے دل آزاری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595، باب حدیث الافق۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے باہر بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈال ہو گئیں۔
چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جاں کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یکے شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاءوا بالافک سے شروع ہو کر وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مستہ بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستہ بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے؟ اس بات کو یعنی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ بخاری حدیث الافق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595 تا 596۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستہ بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ مدراج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔